جب بھی ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے تو وہ اچانک نہیں ہوتا بلکہ بتدریج ہوتا ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے۔ اچانک کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اس کو سپورٹ دیکھا تھا اور اس کے بعد آپ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ آپ نے خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک ترازو اتری ہے۔ یہ خواب میں نے اپنے کربلا سچ پیپر میں بھی درج کیا ہوا ہے۔ اس ترازو میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو تولا گیا۔ حضرت مبارک پریشان ہوئے اور ساتھ ایک اشارہ بھی دیا گیا کہ بعد میں تبدیلی آئے گی، شروع میں معاملات بالکل درست چلیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مینجمنٹ آپ کو معلوم ہے کہ کتنی مضبوط تھی، اسی لیے ان کا پلڑا بھاری رہا، پھر وہ میزان اٹھا لی گئی۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک شخص نے خواب دیکھا تھا۔ اب ہم خوابوں کو بزرگوں والے انداز میں بیان نہیں کر رہے۔ ہم اس بات کے قائل نہیں کہ خوابوں سے کوئی دین ثابت ہوتا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کے خواب مختلف ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ خود انہیں بتاتا ہے، اس میں شیطان کی کوئی مداخلت نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں، اور اسی خواب کی بنیاد پر انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آمادہ کیا۔ کسی خواب کی بنیاد پر کسی کو قتل کرنے کا معاملہ صرف اسی صورت میں درست ہے جب وہ وحی ہو، ورنہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو بغیر کسی وجہ کے قتل نہیں کر سکتا۔ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی موجود ہے۔ جب خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ آپ نے بغیر کسی نفس کے بدلے ایک جان لے لی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آیا ہے کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک اللہ کی طرف سے، دوسرا شیطان کی طرف سے اور تیسرا نفس کی طرف سے۔ ابن سیرین رحمہ اللہ سے بھی یہ تقسیم منقول ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے اسی کی تشریح بیان کی ہے کہ بعض خواب انسان کے اپنے نفس اور خیالات کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ جو چیز انسان زیادہ سوچتا ہے وہی خواب کی صورت میں نظر آ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اچھا خواب دیکھو تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر برا خواب دیکھو تو بائیں جانب 3 مرتبہ ہلکا سا تھوک دو اور اللہ کی پناہ مانگو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب بیان کیا گیا ہے کہ آسمان سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے، ایک بادل سایہ کیے ہوئے ہے اور ایک رسی بھی لٹک رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسی کو پکڑا اور اوپر چڑھ گئے۔ لوگ اپنے اپنے برتنوں کے مطابق اس شہد اور گھی کو بھر کر لے جا رہے ہیں۔ یہ خواب صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ پھر ایک اور شخص نے وہ رسی پکڑی اور اوپر چڑھ گیا۔ اس کے بعد ایک تیسرا شخص آیا، اس نے بھی رسی پکڑی اور اوپر چڑھ گیا۔ پھر ایک اور شخص نے رسی پکڑی تو وہ رسی ٹوٹ گئی، بعد میں اسے جوڑ دیا گیا اور وہ بھی اوپر چڑھ گیا۔ جب یہ خواب بیان کرنے والا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تعبیر پوچھنے کے لیے حاضر ہوا تو آپ کی مبارک عادت تھی کہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کے خوابوں کی تعبیر بیان فرمایا کرتے تھے۔ یہ سنت اس معنی میں خاص تھی کہ چونکہ وحی کا سلسلہ جاری تھا، اس لیے آپ کی تعبیر قطعی اور درست ہوتی تھی۔ آج اگر کوئی خواب کی تعبیر بیان کرے تو وہ ایک اندازہ ہوگا، صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی، جب تک وہ عملاً ظاہر نہ ہو جائے یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہی بات ہے کہ مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، لیکن اس کی درست تعبیر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سکھائی تھی۔ قرآن میں اس کی وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے انہیں خاص علم عطا فرمایا تھا۔ یہ مقام انبیاء کا ہوتا ہے۔ بعد میں لوگوں نے تعبیر کے معاملے میں قیاس آرائیاں شروع کر دیں۔ بعض تعبیر کی کتابیں بھی مارکیٹ میں موجود ہیں جن میں مختلف خوابوں کی تعبیریں درج ہیں۔ اگر کوئی شخص روزانہ چند خوابوں کی تعبیریں وہیں سے پڑھ کر سنانا شروع کر دے تو وہ بھی تعبیر کرنے والا بن سکتا ہے، لیکن یہ محض قیاس ہے، قطعی علم نہیں۔ اس خواب کی تعبیر میں بیان کیا گیا کہ آسمان سے گھی اور شہد کا ٹپکنا دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی اور قرآن کی تعلیمات کی علامت ہے۔ لوگ اپنے اپنے ظرف اور استعداد کے مطابق اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ رسی کا اوپر جانا اس بات کی علامت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف بلند ہوئے۔ اس کے بعد مختلف افراد اس منصب پر آئیں گے اور دین کو سنبھالیں گے۔ 2 افراد تو اسی طریقے پر مضبوطی سے قائم رہیں گے، لیکن تیسرے کے دور میں رسی ٹوٹ جائے گی، پھر اسے دوبارہ جوڑا جائے گا۔ اس کی مکمل تفصیل اس وقت ظاہر نہیں کی گئی تھی، لیکن بعد میں عملی طور پر واضح ہو گیا کہ وہ کون افراد تھے اور کیا واقعات پیش آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم نے کچھ تعبیر درست کی ہے اور کچھ غلط، یعنی مکمل علم صرف اللہ اور اس کے رسول کے پاس تھا۔ بعد میں وقت کے ساتھ سب کچھ واضح ہو گیا کہ یہ خواب کس کی طرف اشارہ کر رہا تھا اور رسی کے ٹوٹنے کا کیا مطلب تھا۔
مزید خوابوں سے متعلق رہنمائی حاصل کرنے کے لیے یا مزید کسی خواب کی تعبیر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ضرور کامنٹ کریں، ہم قرآن کے مطابق رہنمائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے نئی اپڈیٹ کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دیا کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔